السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ پرسنالٹیز عظیم شخصیات سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 8 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حضرت مولانا محمد نذیر میاں صاحب پالنپوری رحمہ اللہ نے ہمارے اس بگڑے ہوئے سماج میں کس طریقے سے اپنے کام کو شروع کیا، سب سے پہلا مکتب کہاں بنایا گیا اور کس گاؤں والوں نے سب سے پہلے حضرت مولانا کا ساتھ دیا۔ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ گٹھامن کے 4 افراد نے حضرت مولانا محمد نذیر میاں صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کا ساتھ دیا، اور ہم نے اس میں کہا تھا کہ گٹھامن والوں کو ساتھ دینے کے سلسلے میں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی، خاص طور سے ان 4 لوگوں کو جنہوں نے سب سے پہلے حضرت مولانا کے ہاتھ پر توبہ کی، کفر، شرک، بدعت اور ان تمام چیزوں سے اور مکمل اعتبار سے اسلام پر چلنے کی انہوں نے شروعات کر دی۔ ان 4 کو خاص طور سے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی؟ میتا گاؤں میں ایک اجتماع ہوا مومن سماج کا۔ مومن سماج سال میں 1-2 مرتبہ، ہم جب میتا گاؤں کی تفصیل نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے وہاں میں اس سلسلے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ تو میتا گاؤں میں مومن سماج 1-2 مرتبہ جمع ہوتے تھے، تو وہ وہاں جمع ہوئے اور یہ 4 لوگ بھی وہاں اس میں شرکت کے لیے گئے یا ان کو دعوت دی گئی۔ تو وہاں کے لوگوں نے، جو مومن سماج کے لوگ تھے، انہوں نے ان 4 کو مارنے کی پلاننگ کی، ان 4 کو مارنے کی سازش کی۔ جب ان کو وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ ہمیں مارنے کی سازش کی گئی ہے، تو یہ 4 گھوڑے لے کر کے گئے تھے، ایسے ہی الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ تو ان 4 کو بہت زیادہ حالات سے گزرنا پڑا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اس زمانے میں حضرت مولانا کے زمانے میں ایک بہت بڑے پیر صاحب جن کا نام ملتا ہے سید مہر حسین صاحب، یہ ہمارا پورا مومن سماج ان کے کنٹرول میں تھا، ان کے قبضے میں تھا۔ تو ان کے اشارے پر مومن سماج متفق ہو گیا کہ جو بھی حضرت مولانا کا ساتھ دے گا ان سے ہم جنگ لڑیں گے، ان کو تکلیفیں پہنچائیں گے اور ان پر حالات لائیں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان کے اشارے پر۔ اس لیے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پوری مومن سماج کا مزاج پیر کی بات کو ماننے کا تھا۔ ایسا ہی ہوا، لیکن ان 4 نے ہمت نہیں ہاری، بہت زیادہ حالات سے ان کو گزرنا پڑا۔ پھر 8 سال تک کنٹینیوسلی مسلسل گٹھامن گاؤں پر محنت کرتے رہے اپنے گاؤں میں، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ پورا گاؤں یا تقریباً اکثر گاؤں ان 4 کی بات پر متفق ہو گیا، حضرت مولانا کی تعلیمات پر متفق ہو گیا، اور حضرت مولانا نے بھی خوب محنت کی، کھیتوں میں جاتے تھے، تعلیم کرتے تھے، مکتب قائم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب تقریباً پورا گاؤں متفق ہو گیا تو مکتب اور گجراتی اسکول کا باقاعدہ نظام کیا گیا۔ اور پھر گٹھامن کے لوگوں کو کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑی؟ پورا مومن سماج گٹھامن والوں کا بائیکاٹ کرنے لگا۔ اسی پیر مہر حسین کی اشارے پر پورا مومن سماج یہاں تک کہ نکاح کو بین کر دیا، یعنی کوئی بھی گٹھامن والوں سے نکاح کا کنیکشن نہ رکھے، نہ اپنی لڑکی گٹھامن والوں کو دیں اور نہ گٹھامن والوں کی لڑکی اپنے یہاں بہو بنا کر کے لائیں، ایون کہ منگنی بھی نہیں، طلاق ہو گئی۔ جو لڑکیاں گٹھامن کی باہر تھی ان بیچاری بچیوں کو دین کی بنیاد پر طلاق دے دی گئی، اور گٹھامن والے جن لڑکیوں کو باہر سے لائے تھے، یعنی جو بہو بن کر کے گٹھامن میں آئی تھی، ان کو بھی زبردستی طلاق دلوائی گئی، اور بہت کچھ ہوا۔ بہت زیادہ تکلیفیں ان گٹھامن والوں کو برداشت کرنی پڑی، اس لیے کہ یہ تاریخ ہے، جو بھی سچ کا ساتھ دیتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، اس کو مصیبتوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کو معمولی قربانی نہیں دی، انہوں نے، صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہجرت کے موقع پر جائیداد چھین لی گئی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا گیا، اور بھی صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں وہ دین ہی کی نسبت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی نسبت پر، تو یہ پہلے سے تاریخ چلی آ رہی ہے،
یہ تو آج بہت شور ہے کہ ایمان والوں پر حالات ہیں، ایمان والوں پر حالات آتے ہی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے۔ بہرحال تو گٹھامن گاؤں والوں کو بہت اسٹرگل کرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی، اور بالآخر گٹھامن کے 3 لوگ حضرت مولانا کے پاس مسلسل پڑھنے جایا کرتے تھے، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن گٹھامن کے سب سے پہلے 3 علماء ہمارے سماج میں ابھر کر کے نکلے۔ ان میں ایک کا نام تھا مولانا سلیمان بن جان محمد جیوا گوجاریہ۔ یہ روزانہ گٹھامن سے پالنپور چل کر کے پڑھنے کے لیے جاتے تھے، لیکن ہوا یوں کہ شرح وقایع ایک کتاب ہے جو مدرسوں میں عربی چہارم کے درجے میں پڑھائی جاتی ہے، وہاں تک یہ پہنچے تھے کہ ان کا کسی وجہ سے انتقال ہو گیا، یعنی یہ پورے سند یافتہ عالم نہیں بن سکے، علمی سفر کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمیں اللہ سے امید ہے اللہ ان کو کل قیامت کے دن علماء ہی کی فہرست میں اٹھائیں گے۔ نمبر 2، مولانا داؤد جمال الدین شیرا، یہ بھی گٹھامن سے پالنپور چل کر کے جاتے تھے۔ حضرت مولانا کو سب سے، خاص طور سے مولانا داؤد جمال الدین سے بہت زیادہ محبت تھی۔ پڑھتے پڑھتے جلالین اور مشکات شریف تک پہنچے کہ ان کا بھی کسی وجہ سے انتقال ہو چکا۔ پورے مدرسے کو بہت غم ہوا، خاص طور سے حضرت مولانا محمد نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوا۔ جب یہ بیمار ہو گئے اور چل کر کے نہیں آ سکتے تھے پالنپور، تو حضرت مولانا نذیر میاں صاحب اپنا اونٹ پالنپور سے گٹھامن بھیجتے تھے، اور پھر ان کو بلانے کے لیے آپ انداز لگائیے اس اللہ کے بندے نے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ بہرحال یہ بھی مکمل عالم نہیں بن سکے، سند یافتہ، اور دوران سفر علمی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے باب میں بھی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی علماء کی فہرست میں اٹھائے۔ نمبر 3، مولانا آدم نصیر الدین سیلیا، یہ تیسرے تھے جو گٹھامن سے پالنپور پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور یہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، ان کے دادا ہیں۔ حضرت مولانا نے کچھ کتابیں ان سے پڑھی ہیں۔ یہ ہمارے مومن سماج میں پہلے سند یافتہ عالم ہیں جنہوں نے عالمیت کو مکمل کیا، اس کے بعد اپنے گاؤں گٹھامن ہی میں مرتے دم تک دین کی خدمت انجام دی، پڑھایا۔ اور ان لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں، قربانیاں رنگ ضرور لاتی ہیں، چاہے اپنے زمانے میں نہ لائیں، ہماری نسلیں ان قربانیوں کی بنیاد پر چین کی نیند گزارتی ہیں، قربانیاں ضائع نہیں جاتی۔ انہوں نے یہ جو قربانیاں جھیلی، انہوں نے ان کو جو مارنے کی سازش کی گئی، 8 سال تک مسلسل ان چاروں نے جو محنت کی، تو ان قربانیوں کے نتیجے میں جو رسومات تھی، جو بدعات تھی، وہ سب کی سب اس گٹھامن گاؤں سے خاص طور سے ختم ہو گئی، تعزیہ ختم ہو گیا۔ اور دوسرا ایک رواج یہ تھا کہ رشتہ داروں کی لڑکیوں سے نکاح نہیں کرتے تھے، جیسے چچا کی لڑکی وہ تو حلال ہے، اس سے نکاح نہیں کرتے تھے، جیسا کہ کچھ سماجوں میں ایسا سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی پھر ختم ہوا، بے پردگی بھی ختم ہوئی، اور اس طریقے سے جو خرافات تھے وہ سب کے سب اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے ختم ہو گئے، اور یہ گاؤں پورے علاقے کے لیے نمونہ بنا۔ اس گاؤں کو سب سے پہلا عالم بھی ملا، سب سے پہلا مکتب بھی اسی گاؤں میں قائم ہوا۔ تو اس اعتبار سے گٹھامن والوں کو بہت بہت مبارکباد ہے۔ اللہ کرے کہ وہ اپنے ماضی کو یاد رکھیں اور آئندہ زمانوں میں بھی اس طریقے سے اسلام اور ایمان کی خاطر قربانیاں دیتے رہیں، تو انشاءاللہ کچھ کام ہوگا۔ آگے ہم میتا گاؤں کے بارے میں اور بہت سے گاؤں اور انہوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں آپ ضرور دیکھیے گا۔ آپ ان گاؤں والوں کو بھی اس سیریز کو پہنچائیے گا تاکہ ہمیں بھی ماضی کو یاد رکھ کر اپنا مستقبل اور فیوچر بنانے میں آسانی ہو، اور ان سارے حضرات کو ایصال ثواب کرنا تو بالکل ہی نہ بھولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔